وقت ہو چکا ہے، بات ختم کرتے ہیں۔ وطر کے اندر جو دعا ہے اللہم اہدنی فیمن ہدیت، یہ پوری دعا پڑھتا رہوں تو وقت چلا جائے گا۔ اس دعا کے دو مقام ہیں، رکوع سے پہلے قیام کی حالت میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، رکوع کے بعد بھی، رکوع کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رکوع کے بعد والے عمل صحابہ کرام سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، اور پہلے پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ دعا، یہ وطر کی دعا ہاتھ اٹھا کر پڑھی جائے یا بغیر ہاتھ اٹھائے پڑھی جائے؟ تو اختصاراً عرض یہ ہے کہ تحفۃ الحافظی کے اندر امام عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے صحابہ اور تابعین کے حوالے سے ان کے عمل نقل کیے ہیں کہ ان کے عمل دونوں طرح ملتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے بھی اور ہاتھ نہ اٹھائے دعا پڑھنا، دونوں طریقے ملتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مرفوع حدیث ہاتھ اٹھانے کے بارے میں مجھے نہیں ملی ہے۔ اور اسی طرح آخری نقطہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، بعض ساتھیوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ ہم رات کو وطر پڑھ کے سو جاتے ہیں، عشاء کے بعد وطر پڑھ کے سو جاتے ہیں، کبھی رات کو آنکھ کھل جاتی ہے، دل چاہتا ہے کہ کچھ نوافل پڑھ لیں، تو اب کیا کریں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اب دل چاہتا ہے نوافل پڑھیں تو پہلے آپ ایک رکعت پڑھیں، جو وطر آپ نے پڑھا تھا وہ جفت ہو جائے گا، اس کے بعد دو رکعت پڑھتے چلے جائیں اور آخر میں ایک وطر پڑھ لینا۔ نہیں میرے دوستو، یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل سے وطر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام نے بیٹھ کر وہ 2 رکعت پڑھی ہیں، بیٹھ کر 2 رکعت سنت نفل وہ پڑھی ہے، لہٰذا آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ وطر کے بعد بھی نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک حدیث میں اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، رات کو آخری نماز وطر بناؤ، اہتمام یہی ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ وطر پڑھ کے سو گئے، صبح سے پہلے آنکھ کھل گئی ہے اور کچھ وقت آپ نوافل پڑھنا چاہتے ہیں تو اسی وطر کے بعد آپ 2 رکعت پڑھتے چلے جائیں، جتنا دل چاہے پڑھ لیں، اور اس کے بعد آخر میں بھی پھر وطر نہیں پڑھنا، یہ یاد رکھیے، آخر میں بھی پھر وطر نہیں پڑھنا، اس لیے کہ حدیث ہے لا وطرانی فی لیلۃ، ایک ہی رات میں 2 مرتبہ وطر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ پڑھ کے سو گئے، اچانک آنکھ کھل گئی اور رات کو نوافل پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر طریقہ یہی ہے۔ اختصار کے ساتھ وطر کے بارے میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ رب کریم مجھے اور آپ کو فہم کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔